ڈاکٹر رمیش کمار بینکوانی. تھینک یو سر. پہلے تو سر جو آج جوائنٹ سٹنگ جو بلائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت تھی اور ہونا چاہیے. اس ایسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مگر ماضی بھی مجھے یاد ہے، آج بھی مجھے یاد ہے کہ مذمت سے کام نہیں چلتا ہے جب تک کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی ہے. پاکستان میں جب دہشت گردی کے واقعات بار بار ہوتے تھے تب بھی ہم ایسی مذمت کی قراردادیں اور لے کے آتے تھے، مگر آخر ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے تھرو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑا. آج دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جبکہ ہر مذہب دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ جینزم ہو، چاہے وہ جوش ہو، چاہے وہ اسلام ہو. ہر مذہب دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے. مگر جو جنونیت کے لوگ جو اس قسم کے واقعات میں شامل ہو جاتے ہیں، اس جنونیت کے واقعات کی اسٹیٹ اس کے اوپر ایکشن لے، یہ میرے خیال میں ہر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اسٹیٹ اس کی ریسپانسبلٹی لیتی بھی ہے. جنونیت کا جواب سمجھداری سے دیا جاتا ہے. جنونیت کا جواب سمجھداری سے دیا جاتا ہے. جنونیت کا جواب جنونیت سے نہیں دیا جاتا ہے. اور کبھی بھی یہ آج بھی اس حوالے سے تقریریں میں نے ایک دو سنی جس میں کہا کہ خیر آباد کہنا چاہیے، کس نے سنی سنائی ہوئی بات کر دی کہ مجھے اس نے یہ کہا اور یہ چیز ہو رہی ہے. ہمیں ایسی باتیں کر کے سنی سنائی کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے، مگر ہمیں ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے کہ ایسے واقعات دوبارہ کسی بھی ملک میں ہو اس کے لیے ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. یونیفارم پالیسی، اس کے لیے یو این کا بھی فورم ہے، اس کے لیے ہیومن رائٹس فورم بھی ہے. وہاں پہ ایک ایسا قانون بنے کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی مذہب کی توہین ہو تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ریلیجیس قانون آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مسئلے کا حل ہے. ورنہ ہم جب بھی ایسے واقعات کسی نہ کسی ملک میں ہوتے جائیں گے، ہم مذمت کرتے جائیں گے، پھر یہ احتجاج کرتے جائیں گے، پھر یہ چیزیں ٹائملی جو ہائی لائٹ ہوں گی، پھر دوبارہ ایسا واقعہ ہوگا، دوبارہ ایسی چیز ہوتی جائے گی. تو میری یہی تجاویز تھی، کیونکہ میں یہاں پہ سیاسی بڑی کوئی تقریر نہیں کروں گا. ایک دوسری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے الیکٹورل ریفارم کمیٹی بنائی ہے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مائنارٹی کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ تھرو الیکشن ہونی چاہیے، تھرو سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. سائیں خورشید شاہ کی سربراہی میں پہلے ہی کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے. میرے ہی بل کے اوپر مجھے اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے اور اس کمیٹی کے اندر یہ بل ڈسکس کیا جائے کہ ہماری ٹریو ریپریزنٹیشن مائنارٹی کی یہ سلیکشن بیس ختم ہو کے الیکشن کے ذریعے آئے کہ کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے. سر تھینک یو. حاجی صاحب ایک منٹ آپ سے پہلے آغا حسن بلوچ صاحب نے کہیں ذرا وہ تکلیف میں ہے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں، اس کے بعد آپ. جی آغا حسن بلوچ صاحب. آغا حسن بلوچ صاحب کا مائک کھولیں. آپ اپنی سیٹ پہ ہیں؟ آغا صاحب کا مائک کھولیے. آغا حسن بلوچ صاحب کا مائک. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے موقع دیا. میں سب سے پہلے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے، اپنے پارٹی کے عائد سردار اختر جان مینگل کی جانب سے جو سویڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور ایسے واقعات انتہائی دلخراش واقعات ہوتے ہیں جو مذہبی حوالے سے، جو ہمارے مذہب کے احساسات، جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیکولر، لبرل، ترقی پسند، روشن خیال جماعت ہے. بحیثیت مسلمان یقیناً ایسے واقعات قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے.
जनाब स्पीकर साहब, चंद चीज़ें हमें भी करनी चाहिए। एक तो इस मुल्क के हवाले से उलमा कराम ने मुस्लिम एकजहती, मिल्लत की एकजहती और मुसलमानों की एकजहती इंतहाई ज़रूरी है। एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि उलमा कराम की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, ख़ासकर दो जो बड़ी पार्टियाँ हैं हमारे जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत इस्लामी की, कि वो इस मुल्क में, पाकिस्तान में या जहाँ आस पास के करीब मुस्लिम ममालिक हैं या यूरोप में या मिडल ईस्ट में, एक चीज़ को ज़रूर यकीनी बनाएं कि मुसलमान यकजा हैं, मुत्तहद हैं, और जो फ़िरक़ों के हवाले से हमारे मुल्क में या दूसरे ममालिक में ये देखा जाता है कि हम आज तक यकजा नहीं हुए मुसलमान। फ़िरक़ावारियत, फ़िरक़ों के हवाले से एक दूसरे को सर्टिफिकेट देना, एक दूसरे के हवाले से गाली गलौज करना या इल्ज़ाम तराशी करना, दुश्मन तराशी करना, या एक दूसरे को सुन्नी कहते, शिया कहते सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहते शिया काफिर है। सबसे पहले सर हमें ख़ुद मुत्तहद होना चाहिए, पूरे सोसाइटी को, चाहे जितने भी हमारे मज़ाहब हैं पाकिस्तान में। बैसियत सर हम लोग एक सेकुलर पार्टी के, हमारे जो महात्मा हिंदू भी है, क्रिश्चन भी है, मुसलमान भी है, अहले तैशी भी है, सुन्नी भी है। थैंक यू बलोच साहब। तो प्लीज़ सर मैं आप थोड़ा सा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपकी तवज्जुह से, इस फोरम की तवज्जुह से, कि उलमा कराम ने सर अपना किरदार अदा करना है। जब हम तमाम मुसलमान मुत्तहद होंगे तो OIC भी उस फोरम के ज़रिए इंटरनेशनल जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ किए जाते हैं, कभी नबी सरदार दो आलम के हवाले से, कभी कुरान पाक की बेरुमती के हवाले से, जब हम मुत्तहद हो के एक आवाज़ होंगे तो उसके बाद ऐसी चीज़ें हमें देखने में नहीं मिलेगी। हमारे उलमा अपना किरदार अदा करें, हमें एक मुस्लिम बनना है, मुत्तहद होना है, एक मज़बूत रुझान और फ़िक्र दुनिया को देनी है। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहतरम सेनेटर हाजी हदायतुल्लाह खान साहब। जी हाजी साहब जहाँ खड़े हैं आपका पीछे है मेरा ख्याल है सीट, यहीं खोल दें इनका माइक। जी खुल गए। ये मुझे वर्षे में मिला है जी। आप यहीं से बोलें, यहीं से बोलें हाजी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करारदाद आ गई है मुझे। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त सारे जितने भी हमारे साथी हैं, वज़ीर आज़म साहब से लेके हिज़्ब इख्तिलाफ तक और बड़े पार्टियों के जितने भी लीडर हैं, सब ने बात की है इस बात के। तो मैं अवामी नेशनल पार्टी के तरफ से इस बात के पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जो काम स्वीडन में हुआ है तो इससे पूरे आलम इस्लाम के दिल दुख गए हैं। सिर्फ़ एक बंदे के लिए नहीं बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक परेशानी का बायस है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ स्वीडन की हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि सिर्फ़ मज़म्मत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ़ मामूली से बात से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा दी जाए और ऐसे सज़ा दी जाए कि आइंदा के लिए कोई ये पहल करे नहीं। दूसरी बात जो मैंने स्पीकर साहब जो मैंने तिलावत की एक आयत, उसमें तो हमने
اس قرآن کے اندر سے یہ آیت میں نے ذکر کیا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک رسول کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہم صرف نہ کہ ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، ہم تمام پیغمبروں کو ماننے والے ہیں۔ یہ کتاب جتنے کتاب آئے ہیں جس میں قرآن پاک بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور ہے، اور صحیفے تک بھی ہم مانتے ہیں، اور جو ملائک ہے اس کو مانتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر تو سب متفق ہے۔ اور پھر مطلب ہے کہ اگر ہم یہی مانتے ہیں اور اس میں کوئی فرق بھی ہم نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں فرق بھی نہیں کرتے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ قرآن عظیم الشان کے دشمن ہو گئے؟ وہ کتاب جو انسانیت کے فلاح اور بہبود کے لیے آیا ہے، وہ کتاب جو عدم تشدد کے لیے آیا ہے، وہ کتاب جو امن اور اخوت کے لیے ہے اور اس کا پرچار ہی کرتا ہے اور امن کے لیے ہمیشہ کے لیے یہی توغدو کرتا ہے، تو یہ میرے خیال میں اگر یہ لوگ اس بات سے یہ مطلب لینا چاہتے ہیں کہ ہم اسی حرکت سے یا تو مسلمانوں کے اندر رہتا ہوا اسلام اس میں کوئی کمی آ جائے گی، اور یا یورپ اور دوسرے علاقوں میں بڑھتا ہوا اسلام اس کو اس سے روکے گا، تو میرے خیال میں اس کی خیال خامی ہے، یہ بالکل یہ غلط بات پہ آ رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر صاحب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود مطلب حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ پر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہی دوسرا ایک شاعر کہتا ہے کہ نورے کپر تو آپ مجھے بار بار جی دیکھیں تھینک یو بھائی صاحب، بہت سر وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک شاعر کہتا ہے دا باد دا زمانے چی مونگا چیوڑی حسی ندی دا گوری چی مڑو ہیرو کے سرب سری ہمشتا۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو عمل کرتے ہیں، یہ جو کردار کرتے ہیں، یہ اس طرح ہے کہ ایک ہوا آتی ہے، وہ راک کو دیکھتے کہ یہ تو بجھے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا اس کو ہلا دو کہ اس میں اندر انگاری بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر انگاری موجود ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پھر پانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے، اگر اللہ نے روشن کیا تو آپ کیا بجھائیں گے؟ اور پھر مطلب ہے کہ اس کے لیے ہم نے ان کو یہ تنبیہ دینا ہے، کہ اگر تم اس طرح کام کرو گے تو اس سے اور بھی نفرت بڑھے گا، اس سے اور بھی مطلب ہے کہ مخالفتیں بڑھتے جائیں گے، اور اس میں کوئی فرق مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اس لیے کہ نور خدا ہے کفر کہارت پہ خندزن، پونکون سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہ یہ اس کے اوپر ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ کا نور، کیونکہ آپ یہ جو ہے نا یہ چراغ، یہ قرآن پاک آپ یہاں اس سے بجھا ہی نہیں سکتے۔ تو میں ان کے پرزور مذمت کرتا ہوں، باچا خان کے پیروکار اور ایک مسلمان کے حیثیت سے ہم اس یہ پرزور مطالبہ، کیونکہ ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں، جس طرح اسلام ہمیں یہ دیتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کیا ہے، تعریف اس نے کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے۔ تو اگر ہم نے حج کی وجہ سے نہیں کیا، ہم نے عمرے کی وجہ سے نہیں کیا، ہم نے دوسرے احکام سے نہیں کیا، اور صرف اس کی وجہ سے کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرا آدمی محفوظ ہو، تو یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف یہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کے اوپر سزا دینا ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ جو ساتھیوں نے بات بتا دیا، اس کے اوپر ہم احتجاج بھی انشاءاللہ کریں گے، اس کے اوپر ہم پیغام بھی پہنچائیں گے، لیکن ہم اپنے جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہیں گے۔ بالکل تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو۔ محترمہ فرخ خان صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں، میں درخواست کروں گی کہ ہم لوگ سب مل کے درود شریف پڑھیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब स्पीकर, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जिनके रहन सहन और उनकी इस्लाहात, उनके मुल्क की खूबियों को हम हरदम बयान करते रहते हैं। ये कैसे लोग हैं जिनकी हम तारीफ़ें करते हैं कि इनके मुल्क में इतनी आज़ादी है, इनके मुल्क में ह्यूमैनिटी है, इनके मुल्क में सच्चाई है, और वहाँ जाने के लिए हमारे बच्चे जो हैं अपनी जान पे खेल जाते हैं। न जाने ये कैसे लोग हैं। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सब ये एक जैसे नहीं हैं, इनमें बहुत से लोग शैतान हैं। ये वो शैतान हैं, सिर्फ लोग हैं जो मुसलमानों के दिल में छुरा घोंपने में हर वक्त तैयार रहते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हर वक्त हम तैयार रहते हैं। क्यों? इसलिए कि मज़हब जो है वो हमें बहुत अज़ीज़ है। हमें अपना मज़हब जो है हमारे अल्लाह ताला ने, सबसे परवरदिगार ने, उसके रसूल ने हमें सबसे मोहब्बत करनी सिखाई है। सबसे बड़ा नश्तर हमारा मज़हब है वो इस्लाम, जो हमेशा हम आहंगी और पीसफुल तरीके से रहना चाहता है और चाहता है कि सब वैसे ही रहें और दिलों को मजरूह नहीं करना चाहता। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर, कुरान की बेहुरमती पर ये लोग सबसे आगे आगे हैं। अपनी ज़हनी गलाज़त और तज़किरा करने से शैतान सिफ्त होने के मालिक बन चुके हैं। इनका कोई इलाज होना चाहिए, इस तरह नहीं चलेगा। कितने सालों से हर 2-4 महीने के बाद, हर साल के बाद कोई ना कोई मसला ये लोग खड़ा करते हैं और इन्हें मालूम है कि हमें तकलीफ़ पहुंचाने का तरीका क्या है। मैं ये समझती हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है। कामरान खान कौन? ये सिर्फ उस मुल्क की साजिश नहीं है, बल्कि उन लोगों को भड़काया जाता है। उन लोगों को, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि मेरे ख्याल में उनको कुछ पैसे वैसे भी दिए जाते होंगे, कुछ रकम दी जाती होगी कि तुम ऐसा करो ताकि मुसलमान जो है भड़के और फिर ये हम लोगों को दहशतगर्द कहें। जब हम शोर मचाते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो फिर ही हमें दहशतगर्द बनाते हैं। इन शैतानों को कौन बताए कि हमारे मज़हब में बार बार लिखा है कि किसी और मज़हब की तज़लील ना करो। मेरे परवरदिगार, मेरे रहमतुल आलमीन कुरान पाक जिसको इन खबीसों ने जलाया है, उस रूहानी किताब में लिखा है कि जो लोग इस्लाम के कायल नहीं हैं, तुम उनके मज़हब पे, उनके बुतों पर बुरा ना कहो। कितनी बड़ी बात है कि जो कायल नहीं है उनके बुतों को बुरा मत कहो, उनके खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि तफरका ना पैदा हो, लेकिन तुम अपने इस्लाम पे पाबंद रहो, तुम अच्छाई रखो ताकि आप लोगों में इख्तलाफ और कत्ल गारत ना हो। किस कदर हम आहंगी है, कितना पीसफुल हमारा मज़हब है। यानी इस्लाम कहता है उनके मज़हब को रद्द ना करो ताकि वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा ना कहे। इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो शरारत कर रहे हैं या जो कोई करवा रहे हैं उनको अब सामने लाना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि हमें इनको नुमायाँ करना है, इनको बताना है कि ये कौन शैतान लोग हैं जो तफरके डाल रहे हैं, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। ये शरारत है। अलबत्ता मैं मुबारकबाद देती हूँ उन ममालिक को और मुस्लिम उम्मा की OIC को, जिन्होंने इस बार तय कर लिया है कि now it's enough. This evil has to be finished and crushed by the United Nations. We look towards the United Nations for this thing. It's high time that something should be decided. मैं तहदिल से उन ममालिक और उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो अब इस अज़ियत से हम मुसलमानों को छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये होगा।
مسلمانوں کا اب صبر کا تحمل جو ہے نا ختم ہو جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. میں نے Thank یہی you. کہنا تھا. جناب محترم احسن اقبال چودھری صاحب. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ جس موضوع کے اوپر یہ اجلاس بحث کر رہا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے اور انسانیت کے لیے بھی ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم دنیا میں پرامن بقائے باہمی اور دنیا کے امن کے داعی ہیں تو یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ایمان کا، ایک دوسرے کے مذاہب کا اور ایک دوسرے سے اختلاف کا احترام کریں. اگر دنیا میں برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا تو پھر جو کلیش آف سویلائزیشن کا فلسفہ ہے اس کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلیش آف سویلائزیشن انسانیت کو خود سے ختم کرنے کے لیے کافی ہے. دنیا میں امن کا اور دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کولیبریشن آف سویلائزیشنز، کوآپریشن آف سویلائزیشنز. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب تمام تہذیبیں ایک دوسرے کا احترام کریں. اور جیسے ابھی فاضل ممبر نے مجھ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہیں. تو ہمارا دین تو ہمیں تحمل کی، برداشت کی تعلیم دیتا ہے. لیکن آئے روز مغرب کے اندر وہ مغرب کہ جو اپنی روشن خیالی کی دنیا پہ دھاک بٹھاتا ہے، وہ مغرب آئے دن ہمارے مذہبی جذبات کی نہ صرف خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ انہیں بھڑکانے کے اقدامات کی اجازت دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کون سی آزادی رائے ہے کہ جس میں صرف ہمارے ہی نہیں، خود ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے شہری جو مسلمان ہیں ان کے جذبات سے اس طرح کھیلا جاتا ہے. لیکن جناب اسپیکر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن کبھی مغرب میں، یورپ میں یا کہ امریکہ میں کوئی ایسا نامراد فرد اٹھتا ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی کرتا ہے، کبھی اس کتاب کی توہین کرتا ہے جس کے لیے ہم سب اسے الہامی کتاب بھی مانتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ بھی مانتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے جس کی آبادی صرف 10 ملین ہے، 1 کروڑ ہے. کراچی شہر سے کم ہے اس کی آبادی، لیکن دنیا میں کوئی ہولوکاسٹ کی توہین کرنے کا سوچ نہیں سکتا. چاہے مغرب ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے امریکہ ہے. آپ توہین کر کے دیکھیں ہولوکاسٹ کی تو آپ کا حشر کیا ہوگا. ناممکن ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات کرے، کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا قدم اٹھائے، بلکہ وہاں پر اتنے سخت قوانین ہیں کہ آپ فوراً ان قوانین کی گرفت میں آ جاتے ہیں اگر آپ اس کی کوئی شان میں گستاخی کریں. تو 1 کروڑ کی آبادی تو اپنے جو محرمات کہہ لیجئے یا اس کے جو تقدس ہے اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہے. 2.25 ارب مسلمان جو ہیں، کیا وجہ ہے کہ آئے دن ان کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ جناب اسپیکر، ہمیں جہاں ہم ان چیزوں کی مذمت کر رہے ہیں، ہمیں خود احتسابی بھی کرنی ہے کہ ہم کیوں کر آج دنیا میں اتنے مجبور ہیں، کیوں کر دنیا میں اتنے کمزور ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ ہمارے عقائد سے کھیلے اور ہمارے پاس سوائے مذمتی قرارداد کے یا اپنی ہی سڑکوں پر آ کے اپنے ہی ملک کے اساسوں کو توڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا ہے. جناب اسپیکر، دنیا میں وہی قوم بالادست ہوتی ہے، دنیا میں اسی تہذیب کا سکہ چلتا ہے جس کے پاس علم اور فکر کی قیادت ہوتی ہے. جس تہذیب کے پاس علم اور فکر کی قیادت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے. آج وہ 1 کروڑ کا ملک جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اس کی سائنسی ایجادات 52 اسلامی ملکوں سے جہاں پہ 2.25 ارب افراد رہتے ہیں زیادہ ہیں. اگر وہ 1 کروڑ کی آبادی اپنی سائنٹیفک آؤٹ پٹ اور انوویشن کے لحاظ سے
اس سطح پر ہوگی اور یہ 52 ممالک 1.25 ارب کی آبادی کے ساتھ دنیا میں علم اور ایجادات کے میدان میں کہیں نظر نہیں آئیں گے تو جناب اسپیکر عزت اور احترام خیرات میں نہیں ملتا، اس کے لیے خود کو حقدار ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم مذمت کرتے ہیں ان واقعات کی، چونکہ ان واقعات سے ہم سب کا دل دکھتا ہے، وہاں پر بحث اتنی ہی اہم ہے کہ ہم یہ بات بھی سوچیں کہ آج ہم اس مقام پر کیوں کھڑے ہیں کہ جہاں پر جس کا دل چاہے وہ مسلمانوں کے عقیدوں کو چپت لگا کر تو اپنا دل کو وہ ٹھنڈا کرے اور ہمارے جذبات سے ٹھہرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قیادت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، جناب اسپیکر میں صرف آپ کو وہ تلخیص ایک پڑھنا چاہتا ہوں جو یونیورسٹی آف کیلگری نے مسلمانوں کے اس دور کے بارے میں لکھی ہے اپنے ٹیوٹوریل پہ، کہ جو مسلم اسپین کا گولڈن ایرا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا جاتا، وہ پوری دنیا کے لیے گولڈن ایج کہی جاتی تھی۔ اور انہوں نے لکھا ہے سائنٹیفک نالج، آرکیٹیکچر، میتھمیٹکس اینڈ فلاسفی flourished in Spain during the rule of Umayyad. Much of this intellectual climate can be traced to the precepts of the Quran. Throughout the Quran, there is a strong emphasis on the value of knowledge. As noted in the tutorial, because Muslims believe that Allah is all-knowing, they also believe that the human world's quest for knowledge leads to further knowing of Allah. Muslims must thus pursue knowledge not only for God's laws, but of the natural world as well, extending the frontiers of human knowledge. Unlike the revealed knowledge of the Quran, Muslims believe that human knowledge is not perfect and requires constant exploration and advancement through research and experimentation. According to Quran, learning and gaining knowledge is the highest form of religious activity for Muslims and the one which is most pleasing to God. یہ مغرب نے ہم پہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان اس لیے ممتاز تھے اس دور میں کہ ان کا ناطہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید انہیں تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید انہیں بصارت اور عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جب وہ یہ فیکلٹیز استعمال کرتے تھے تو دنیا میں اگر اس وقت نوبل انعام جاری ہوتے تو 10 میں سے 7 نوبل انعام مسلمان سائنسدان لیتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ کوئی اسلام کی طرف یا مسلمانوں کی طرف میلی نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ کیا آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کیا ہماری مساجد کی تعداد کم ہے، کیا ہمارے اندر علماء کرام کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیا ہمارا مذہبی لٹریچر کم ہو گیا ہے، کیا ہمارے اندر مذہب کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ساری چیزیں بہتات میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پستی میں ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی روح کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کا ساری زندگی تلاوت کرتے ہیں، کبھی یہ سوچنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو روڈ میپ دیا گیا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی حرمت پہ مر مٹنے کی قسم کھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ہم مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، وہاں پہ پوری امت مسلمہ کو یہ بھی چاہیے کہ جیسے مغرب نے آپ کے اور ہمارے بارے میں، ہمارے تاریخ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان اس لیے تاریخ میں آگے تھے کہ وہ قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم تھی کہ علم حاصل کرو، علم کے ذریعے خدا تک پہنچو اور مسلسل جہد مسلسل سے علم کی حدود کو بلند کرتے رہو، اس مشن کو جب تک ہم دوبارہ حاصل نہیں کریں گے ہم نہ اپنے لیے احترام حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مذہب کے لیے احترام کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی حرمت کے لیے آواز اٹھائیں،
وہیں اپنے اپنے دائرے میں اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ پیدا کریں. بہت شکریہ. محترم جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. جناب اسپیکر، سویڈن کے واقعے پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے، گورنمنٹ نے اجلاس بلوایا، بہت اچھی بات. مگر اسپیکر صاحب، یہ کوئی واقعہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. نہ صرف یہ کہ سویڈن میں بلکہ باقی کئی ملکوں میں ہوتا ہے، اور جن ملکوں میں یہ واقعہ ہوتا ہے ان کے مائنڈ سیٹ سے آپ بھی واقف ہو، ان کے مائنڈ سیٹ سے میں بھی واقف ہوں. اگر آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو کیا وہ ایسے لوگ ہیں، عام لوگ ان کے، کہ کیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی کو اس طرح کی انجری کاز کریں؟ انجری دو طرح کی ہوتی ہے، بلکہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو وہ جو جسم پہ ہم زخم لگاتے ہیں، اور ایک وہ اس طرح کی انجری جو ہم روح پہ لگاتے ہیں. تو جو روح پہ انجری لگائی جا رہی ہے، اور آپ اگر ان کے مائنڈ سیٹ کو، عام آدمی کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو اس طرح کے واقعات جو ہے اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوا کرتے. مگر اس کے باوجود اس طرح کے واقعات مسلسل ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کے واقعات مسلسل ہوتے ہیں تو ہم کو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے کاز تک جانا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کیوں کیے جاتے ہیں. کہ کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ خدا نخواستہ نبی کریم کی توہین کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا شخص اٹھتا ہے، وہ خدا نخواستہ قرآن کریم کی توہین کر جاتا ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی میکنزم ہے، یہ سسٹمیٹکلی جو ہے نا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، کوئی چیز اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی. سر، ہم پاکستان والے یا باقی دنیا میں مسلمان جتنے ممالک ہیں، بظاہر ان ممالک کو کوئی نقصان شاید نہیں پہنچا پاتے، اور جب نہیں پہنچا پاتے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم کو ایسا کوئی اس کے اگینسٹ کوئی نقصان نہیں دے پائیں گے. مگر ان کو یہ بھی شاید پتہ ہے کہ اس کا نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچائیں گے. قرآن کریم نعوذ باللہ اس کی توہین وہاں پہ ہوگی، مگر بس یہاں جلے گی. پراپرٹی گورنمنٹ کی، پبلک پراپرٹی یہاں پہ خراب ہوگی. اس کے اگینسٹ کسی مسلمان کو نقصان یہاں پہ پہنچایا جائے گا. سلمان رشدی والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس ملعون نے جب جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر لعنت، مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہاں پہ اور دوسرے مسلمان ملکوں میں جو نقصان پہنچایا گیا، ہم نے اپنے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ہم نے اپنی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا. تو اس طرح کے واقعات کرنے کے پیچھے سر اس کاز کو جاننا ہوگا، اس وجہ کو ہم کو تلاش کرنا ہوگا کہ جس میں گاہے بگاہے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد یہ واٹر ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جو نقصان پہنچے گا یہاں دل آزاری ہم یہاں پہ کریں گے، مگر اس دل آزاری کا نتیجہ بھی وہ اپنے آپ کو انجری جو ہے نا، ہم ان کی روح کی انجری ہم یہاں پہ کاز کریں گے، مگر وہاں پہ جسم کی انجری جو ہے وہ وہاں پہ کاز ہوگی. تو اس نتیجے کو جاننے کے لیے پرائم منسٹر جب سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ تجاویز دیں اس معاملے سے، کیونکہ یہ مستقل معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے ان تجاویز میں سے ایک تجویز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی یونیورسٹیاں ہیں مختلف، ان یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں اگر سب میں ہو سکے تو اس معاملے کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اسلامی شاعر کے حوالے سے، اسلامی قرآن کے حوالے سے، میرے نبی کے حوالے سے جو حرکات وہاں پہ ہوتی ہیں اس حوالے سے یونیورسٹیوں میں کسی چیئر کا قیام ہونا چاہیے کہ اس کاز کو، اس وجہ کو ہم ڈھونڈ پائیں کہ یہ کیا جاتا ہے، ایسا تو کیوں کیا جاتا ہے، باوجود کہ ان کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، مگر جان بوجھ کے یہ آگ اس ملک میں یا باقی اسلامی امہ میں یہ آگ لگائی جاتی ہے. تو کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو اس وجہ کو ہم کو ڈھونڈنے کی وہ وجہ ہونی چاہیے. سر، ایک اور چیز، اسد صاحب نے اس معاملے کو تھوڑا سا ٹیک اپ کیا تھا، میں اس معاملے کو آپ کو کسی اور اینگل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں تو قرآن کو اور نبی کو اس طرح سے ان کی توہین کی جاتی ہے. یہاں پہ قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سیکھنے والوں کو، قرآن کی جو درسگاہیں ہیں ان درسگاہوں کو
ان کے ساتھ آپ کے اس اسلامی ملک میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کتنے علماء ہیں جو شہید کیے گئے ہیں یہ چند روز میں, یہ چند, آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیے. کتنے مدرسے ہیں جن کے لیے آپ نے مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں اپنے ملک میں. تو اگر ان کو اگر مورد الزام ٹھہراتے ہیں جناب اسپیکر اس بات کے لیے کہ وہاں پہ اس طرح سے توہین کی جاتی ہے, تو یہاں پہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہاں پہ بھی توہین جو ہے یہ بار بار ہو رہی ہے. سر یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. یہ عدالت کے حکم پہ, میں چونکہ ایک عدالت سے متعلق شخص ہوں, تو یہ عدالت کے حکم پہ پولیس کی نگرانی میں اور عید کے دن مسجد کے باہر. کیا یہ آپ کسی جاہل سے جاہل معاشرے میں اس بات کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی عدالت جو ہے اس طرح سے پرمٹ کرے گی کہ وہ مسلمانوں کی ایک مسجد کے باہر اس طرح کی توہین کرنے کی اجازت دی جائے؟ بھلے اظہار رائے کی آزادی آپ اپنے سامنے رکھیں, تو اس بات کو جو ہے وہ ہم ڈائجسٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے. اور پھر اس میں جب انجری کاز ہوگی, اس ملک میں بھی بہت سے مسلمان رہتے ہیں جن کو انجری کاز ہوگی, ان کو کوئی پبلک نوٹس ان کو بھی ایشو نہیں کیا گیا. اس کے بغیر جو ہے نا اس طرح سے اجازت دے دینا, اس کا وینیو جو ہے وہ آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. تو اس میں کنائمس جو ہے وہ نظر آتا ہے ایسے اداروں کا, ایسے ملکوں کا جو یہاں پہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں پہ اس معاملے میں ہمارے ملکوں میں, ہمارے اسلامی ملکوں میں کوئی آگ لگانا چاہتے ہیں. سر ایک تجویز اور دے دوں گا میں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہے. ایک تجویز تو میری یہ چیئر کے قیام کے حوالے سے تھی, ایک اور جو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ریزولیشنز کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, مگر کم از کم وہ ریزولیشن جو ہے نا UN میں, یونائٹڈ نیشنز میں تمام اسلامی ممالک کو اس حوالے سے کہ یہ جو قرآن کی توہین خدا نخواستہ کی جاتی ہے, نبی کریم کی شان میں گستاخی خدا نخواستہ کی جاتی ہے, UN میں کم از کم ایک ریزولیشن تو ہمارے پارٹ پہ آنا چاہیے. اس کے علاوہ تو شاید ہماری نہ کوئی جرت ہے نہ کوئی ہماری حیثیت ہے. تو کم از کم یہ کر لیجئے, جب ہم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دیجئے ان سے جو چیزیں منگواتے ہیں, وہ بھی شاید ہماری جرت نہیں ہے. ہم ان کے سفیر کی بات کرتے ہیں, شاید وہ بھی ہماری جرت نہیں ہے, مگر اتنا کم تر ایکشن تو کم از کم لے لیا جائے کہ UN میں کوئی ریزولیشن مسلمان ملکوں کی طرف سے چلا جائے, اور اس کا کوئی اگر بائنڈنگ افیکٹ نہیں بھی ہوگا مگر کوئی اخلاقی افیکٹ ہوگا, اور اس اخلاقی افیکٹ کی وجہ سے کچھ لوگ کم از کم اس معاملے میں آئندہ کوئی حرکتیں کرنے سے باز رہیں گے. شکریہ. تھینک یو. جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. This House strongly condemns the act of desecration of the Holy Quran in this Sweden. This House believes in respecting all religions, beliefs and their holy books. This House urges that appropriate steps be taken by the Swedish authorities against the perpetrators, including but not limited to legal action, and to ensure that no such act takes place in future. This House urges that incidents of Islamophobia be dealt with the same seriousness as hate against other religions. This House urges that relevant international organizations and states must legislate to criminalize desecration of holy symbols of the religions, including holy books, personalities, places of worship, and followers. This House acknowledges and appreciates the convening of the OIC session for providing platform to compile recommendations and devise a collective future strategy to counter Islamic phobia. This House resolves that the international community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. Majlis-e Shura
पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज़ मंगल 25 जुलाई 2023 दिन 5 बजे तक मुलतवी की जाती है।